معاملہ ابھی بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اب ایک مقرر شیخ عبدالغفار سلفی کا ویڈیو آپ نے دیکھا، اتنی تیزی کے ساتھ وائرل۔ میرے بھائیوں، ہر کسی کے ساتھ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب ہماری نوکری نہیں لگی تھی تو ہم دن بھر دو تین دن پہلے پہنچ جایا کرتے تھے کٹیہار میں۔ ارے کم سے کم یہاں کا تو کم سے کم مچھلی تو کھانے کو ملے گی، اب تو نصیب بھی نہیں ہوتی، کبھی کھاتے بھی کبھی بھوکلے چل جاتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرے کے حالات کو سمجھا کرو۔ ہر کوئی اتنا زیادہ فری نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک ایک منٹ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل کا میرا شیڈول کیا ہے، یہاں سے مجھے نکلنا ہے، پٹنہ جانا ہے ایئرپورٹ پہ، اور وہاں سے فلائٹ پکڑنی ہے، لکھنؤ جانا ہے، اور لکھنؤ سے پھر 300 کلومیٹر دور سفر کرنا ہے۔ کل بلرام پور کے اندر میرا پروگرام ہے۔ میرے بھائیوں، اب سوچ سکتے ہو ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہمارے لیے ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب اسی کے معاملے کو کوئی آدمی دوسرا سمجھتا نہیں ہے۔ اب ہم نے اگر تقریر دے دی اور وقت پہ آدھا گھنٹہ اگر ہم پہلے آگے پہنچ گئے، علماء کی کوئی عزت نہ رہی۔ علماء کو طرح طرح کی باتیں بولنے والے بہت آپ کو ملیں گے۔ میرے بھائیوں، آج کل علماء دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علماء کی عزت کرو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ ان علماء کو اگر برا بھلا کہو گے تو گویا کہ تم نبیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اتنی قربانی دینے والے یہی مدرسہ میں جو مولوی قربانی دے رہے ہیں، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ 2-5 ہزار میں یہ پڑھاتے ہیں، مدرسہ کو زندہ رکھے ہوئے، مدرسہ کے لیے چندہ کرتے ہیں۔ لوگوں، کبھی تم مدرسوں کے لیے چندے کے لیے نکلا کرو تب سمجھ میں آئے گا، کبھی تم مسجدوں کے چندے کے لیے نکلا کرو تب سمجھ میں آئے گا کتنا مشکل کام ہے۔ ان علماء نے مدرسوں کو زندہ رکھا ہے، ان علماء نے مسجدوں کو زندہ رکھا ہے، ان علماء نے دین کو زندہ رکھا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ علماء جس دن ختم ہو جائیں گے، اللہ کی قسم اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے، ہمارے کوئی بھائی تقریر سنتے سنتے ماشاءاللہ ایمان جاگا، یہ 700 روپیہ انہوں نے دیا ہے۔ لیجئے ہمارے طلحہ صاحب، اب بتائیے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی جائز خواہشات کو اللہ پوری کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، آج ہم اتنے زیادہ فری ہیں، جلسوں میں اس کو چھیڑا، اس کو پکڑا، اس کو دھکا دیا، ہاں اس کی بہن کو چھیڑا، اس کی بیٹی کو چھیڑا۔ میرے بھائیوں، بتاؤ مسلمانوں کا اخلاق اتنا زیادہ بگڑ سکتا ہے؟ جلسوں کے اندر یہ معاملہ ہو رہے ہیں، بازاروں کے اندر یہ معاملہ ہو رہے ہیں، یہاں تو اپنا جلسہ ہے۔ اگر مسلمان کمانے کے لیے دلی، بمبئی، کلکتہ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں پہ جا کر کے طوائف کے اڈوں میں جا کر کے اپنی سیکس پورا کرتا ہے، اور جا کر کے وہ سارا کام کرتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب تصور کرو اخلاق ہمارا کتنا بگڑ چکا ہے، کتنا گر چکا ہے، کتنا خراب ہو چکا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے ہم کمزور۔ محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو تو اللہ کے نبی کا اخلاق پوچھا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، نبی کا اخلاق کیا پوچھتے ہو؟ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور نبی کا اخلاق سمجھتے چلے جاؤ۔ قرآن ہی بتا رہا ہے، نبی کا اخلاق قرآن ہے، قرآن ہی جیسا جیسا بولتا ہے نبی کا اخلاق ہی ویسا ہے۔ آج قرآن کے اعتبار سے ہمارا اخلاق ہے، نہ چلنے میں، نہ کھانے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، ہر معاملے میں گڑبڑ ہے مراد۔ اخلاقی اعتبار سے ہم بہت ہی زیادہ گھرے ہوئے ہیں۔ اب یہیں جلسے میں بیٹھے بیٹھے بہت سے لوگ کھینے بھی کھاتا، بتائیے تقریر بھی سن رہا ہے، قرآن کی آیتیں بھی سن رہا ہے، ہاں جہنم کے واقعات بھی سن رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ کھینے بھی کھا رہا ہے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر کے اخلاق کسی کا گر سکتا ہے؟ سوچو میرے بھائیوں، یہ کون سے مسلمانوں، اللہ کی قسم اللہ کا ذرہ برابر ڈر نہیں ہے، ایمان کا، لگتا ہے ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کے پاس کہتے ہیں، اللہ کے نبی جب ہم آپ کے پاس رہتے ہیں تو ساری دنیا کو بھول جایا کرتے ہیں، نہ ہماری بیوی یاد آتی ہے، نہ ہمارا گھر یاد آتا ہے، نہ ہمارا کاروبار یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی جب ہم آپ کی تقریر سنا کرتے ہیں، آپ کا خطبہ سنا کرتے ہیں تو ہم اس دنیا کو بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم دین کے لیے بس قربانی دے دیں ساری چیزوں کی۔ اتنا زیادہ وہ
دماغ لگا کر کے اور اتنا یکجو ہو کر کے اللہ کے نبی کا خطبہ سنا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں خطبے ہوا کرتے ہیں اور جلسوں میں ادھر ادھر گھومنے والے۔ اب بتائیے 1-1 بجے 2-2 بجے اور 1:30 بجے رات کو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا خریدتے ہیں بھائی؟ کیا بازار کے لیے اور بھی دن نہیں ہے؟ اگر خریدنا تو صبح میں بھی بازار لگا رہے گا، صبح میں آپ خرید لیجیے۔ جب تقریریں چالو ہو جائے اس کے بعد بازار جانا کہاں سے مناسب ہے بتائیے آپ؟ سوچ سکتے ہیں آپ اخلاق کتنا زیادہ ہمارا گر گیا ہے۔ اب تصور کیجئے اخلاقی اعتبار سے ہم بہت ہی زیادہ کمزور اور بہت ہی زیادہ نیچے طبقے کو پہنچ چکے۔ معاملات میں معاملات لین دین دیکھیے، اگر کسی مسلمان کو 10,000 روپیہ آپ دے دیجئے، دینے کے وقت تو آپ کی بہت زیادہ تعریف کرے گا، بہت اچھے آپ ہیں، ضرورت ہے دے دیجئے بھائی، ہم 2 دن میں 5 دن میں 10 دن میں آپ کو لوٹا دیں گے۔ اور جہاں آپ نے پیسہ دے دیا 10 دن 10 مہینے گزر جائے گا، اس کے بعد اگر تقاضا اور لینا چالو کر دیا، مانگنا شروع کر دیا تو دشمنی میں آ جائے گا، پیسہ نہیں دے گا دشمنی میں آ جائے گا۔ میرے بھائیو یہ حال ہے مسلمانوں کا لین دین میں، معاملات میں۔ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا مجبوری میں تو وہ پیسہ آپ کو بڑی مشکل سے ملنے والا ہے۔ 100 میں 90% مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں، پیسہ لینے کے بعد نہیں دے گا۔ اب بتائیے آج کل پھر مسلمان کو کیوں قرضہ دے؟ نہیں دے رہا۔ کوئی آدمی کہتا مولوی صاحب، ایک جگہ ہم جلسہ میں کرنے گئے، ایک سوال آیا، مولوی صاحب قرضہ مانگتے قرضہ نہیں دیتا ہے، اب ہم کیا سود میں پیسہ اٹھا سکتے ہیں؟ بیٹی کی شادی ہے، سوال کیا کہ ہم پیسہ، غریب آدمی ہیں، ہماری 3 بیٹیاں ہیں اور ہم پیسہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں لیکن لوگ قرضہ نہیں دے رہے ہیں، ہاں اب ہم کو شادی کرنی ہے، جہیز دینا ہے، یہاں رسم ایسا بنا ہی لیا آپ نے، دینا ہے، اب اس کے لیے ہم کو سود پر پیسہ اٹھانا پڑے گا۔ جیسے آپ نے 10,000 اٹھایا تو آپ کو ہر مہینے 1,000 کا 100 روپیہ، 10,000 کا 1,000 روپیہ آپ کو بھرنا ہے۔ اس اعتبار سے لوگ بہت سے پیسہ دینے والے ہیں، سودی کاروبار کرنے والے بہت سے لوگ ملیں گے تو اس طریقے سے دینے والے ہیں۔ تو ان کا سوال یہی تھا کہ مولانا کیا ہم لے سکتے ہیں؟ اب بتائیے، اب اس کا بھی جواب مولوی ہی دے۔ اب ہم ہاں کہہ دیں تو مولوی نے فتویٰ دے دیا، ہم نہ کہیں تو مولوی صاحب کیا کریں؟ ڈاکہ ڈالیں؟ بیٹی کو کیا کریں؟ کہیں پہ دفن کر دیں؟ کیا کریں؟ حالات اتنے برے ہیں کہ آج مسلمان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال تک نہیں کرتا۔ حالات دیکھو، پہلے کے مسلمان کیسے تھے میرے بھائیوں؟ جنگ یرموک کا وہ واقعہ اٹھاؤ، جنگ چل رہی ہے، تلواریں برس رہی ہے، نیزے ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، مسلمان کی تلواریں کافروں پر، کافروں کی تلواریں مسلمانوں کی گردنوں پہ چل رہی ہے، جنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی دوران کسی کا گردن کٹ گیا، شہید ہو گیا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پیر شہید ہوا۔ جنگ میں لڑتی لڑتی آواز آنے لگی مسلمانوں کے شہداؤں سے، مسلمان جو زخمی ہو چکے تھے ان کی زبان سے یہ جملے نکل لگے، اللہ تش اللہ تش اللہ تش، پانی دے دو پانی دے دو پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ ایک پانی پلانے والا آگے بڑھتا ہے، مشکیزہ لے کر کے یا پانی کا بوتل لے کر کے آگے نکلا، اور نکلنے کے بعد جو آواز لگا رہا تھا مجھے پانی دے دو پانی دے دو، جب اس کو پانی دینے کے لیے یہ مسلمان بھائی آگے نکلتا ہے اور پانی پینے کے لیے جیسے وہ اپنی زبان پہ لگاتا ہے، اس بوتل کو، مشکیزے کو منہ سے لگاتا ہی ہے کہ بغل سے آواز آتی ہے، اللہ تش مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھی پانی پلا دو۔ مسلمان دیکھیے، آواز آئی، اس کی حلق سوکھتی جا رہی ہے، روح نکلنے والی ہے، جان
آخری سانسیں لے رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن جیسی اپنے مسلمان بھائی سے سنتا ہے اللہ تش مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو، اس نے پانی پینا گوارا نہ کیا، چیخ کر کے کہتا ہے بھائی پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، بعد میں مجھے پانی پلانا۔ محبت دیکھیں، محبت، اس کو پہلے پانی پلاؤ بعد میں مجھے پانی پلانا۔ اس کے پاس جب گیا لے کر کے، جب وہ پانی پینے کے لیے منہ میں ہونٹ پہ لگانے والا ہی تھا کہ بغل سے پھر آواز آئی اللہ تش مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ میرے بھائیوں، اس نے بھی بوتل یا مشکیزہ اٹھا کر کے بولا بھائی پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ بعد میں مجھے پانی پلانا۔ کتنا درد رکھتا تھا بھائی، ایک دوسرے سے کون کہاں کا ہے لیکن آپس میں لڑ رہا ہے، مسلمان اور غیر مسلم آپس میں لڑائی جنگیں ہو رہی ہے، تو یہ آپس میں کتنی محبت، آپ تصور کیجئے میرے بھائیوں، یہ خون، یہ اسلامی رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، مسلمان آپس میں کتنا ہمدرد ہوتا ہے۔ آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخری سانسیں چل رہی ہے، روح اب نہ تب نکل جائے گی، حلق سوکھ چکا ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنا وہ پانی اور قیمتی پانی اپنے مسلمان بھائی کے لیے قربان کر رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 9، 8، 10 تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر بولتا ہے کہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ بعد میں مجھے پلانا۔ جب وہ پانی لے کر کے پہلے آدمی کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ پہلا آدمی شہید ہو گیا، دوسرے کے پاس گیا تو دوسرا بھی شہید، تیسرے کے پاس پہنچا تو تیسرا بھی شہید، چوتھے کے پاس پہنچا تو چوتھا بھی شہید۔ یہ جتنے آدمی تھے سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن کسی نے گوارا نہ کیا کہ ہم پہلے پانی پی لیں اور میرا یہ بھائی بعد میں پانی پیے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تمہیں کیسے گوارا ہو جاتا ہے؟ میرا بھائی سود میں پیسہ اٹھائے، میرا بھائی سودی کاروبار کرے، حرام خوری کرے، اور کروڑ پتیوں اور امیر زادوں اور لکھ پتیوں، کبھی کبھی مسلمان کا درد اپنے سینے میں رکھا کرو۔ تمہارا اخلاق اتنا گر گیا اور معاملات میں تم اتنے نیچے پہنچ چکے ہو کہ آج مسلمان کو پیسہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، اور اگر پیسہ دیتا ہے تو پیسہ لینے والا پھر دوبارہ پیسہ دینے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اور اس پیسہ لینے کے لیے پنچایت بیٹھانی پڑتی ہے، عوام کو لا کر کے پنچنامہ بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر دونوں کے معاملات میں صلح کرواتا ہے، اور 2-4 مطلب لکھنے کے بعد پھر کیس اور فریاد تک ہو جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کی، یہ ہے معاملات کی گڑبڑی، لین دین میں بہت گڑبڑی ہے۔ مسلمان دیکھیے، شادی بیاہ میں دیکھ لیجیے آپ، مسلمان ہیں ڈکیتی کرتا ہے، بھائی یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، سب لے رہا بیٹے کے نام پر، سب لے رہا۔ ہاں سامان بیچ رہا، تو دیکھیے آج کل غیر مسلم کی یہاں سے آدمی سامان اٹھا رہا، مسلمان سے نہیں لے رہا۔ کیوں؟ مسلمان آج کل سامان ڈپلیکیٹ دینے لگا۔ اللہ کے نبی کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، کہ ایک آدمی، اللہ کے نبی بازار سے گزر رہے تھے اور سامان بیچنے والا بیچ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان بیچنے والے کو دیکھا، اور ایک جگہ آپ نے اپنے ہاتھ کو ڈالا، اوپر میں سوکھا ہوا تھا اور نیچے بھیگا ہوا تھا۔ پوچھا ایسا تم نے کیوں کیا؟ بولا کہ وزن زیادہ ہو جائے گا۔ بولا یہ دھوکہ ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آج مسلمان دھوکے بازی میں آ چکا ہے۔ کتنے مسلمان فراڈ کرتا ہے، سائبر کرائم کرنے والے اور سائبر میں رہنے والے لوگ، کتنے نوجوان لڑکا فون کیا، ہم یہاں سے بینک سے بول رہے ہیں، یہ ہے آپ کا، یہ پین کارڈ خراب ہو گیا ہے، آپ کا ATM خراب ہو چکا ہے، وہ 6 ڈیجٹ والا جو 4 ڈیجٹ والا نمبر ہے وہ لاسٹ والا آپ کا بلاک ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ کو دوسرا نمبر ہم دے رہے ہیں۔ مسلمان جھارکھنڈ چلے جائیے، ایک ضلع ہے جامتاڑا، ایک مسلمان خراب پتی بنا ہوا ہے، ریموٹ سے گھر کھولتا ہے، سائبر میں اتنا پیسہ لوٹا ہے، اتنا پیسہ میرے بھائیوں۔ اب تصور کرو، جھوٹ بول کر کے، ہاں اتنے 2 سال اس سے پہلے اس کا گھر میں کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا،
آج ہر مہینے کے اندر وہ 4 ویلر بدل رہا ہے، جو نئی گاڑی آ رہی وہ لے رہا ہے، ہاں ہر جگہ پہ اس کی فلائٹ موجود ہے۔ یہ جھوٹی کاروبار اور یہ ٹھگنا اور دوسرے کو دھوکہ دینا یہ مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آج مسلمان معاملات میں دھوکہ دڑی کا شکار ہو چکا، معاملات میں گڑبڑی ہے، اخلاقی گڑبڑی آپ نے دیکھا، معاملات کی گڑبڑی آپ نے دیکھا، اور اسی طریقے سے اور دیگر گڑبڑیوں کو آپ دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب یہ حالات جو ہو چکے ہیں، ابھی وقف بورڈ کے تعلق سے آپ کے یہاں سے بھی ای میل ہوا ہوگا، ترمیمی بل والا جو قانون نافذ ہو رہا تھا تو سب کو یہ تھا کہ ای میل کرو، ای میل کرو۔ اب بہت سے لوگوں کو ای میل ہی نہیں کرنا آ رہا تھا۔ مسلمانوں علماء نے بڑی قربانی دی، اس میں ہر جمعے کے اندر خطبہ دیا اور بتایا، سمجھایا، اور باقاعدہ بیٹھ کر کے ای میل کیا اینڈرائڈ موبائل سے۔ میرے بھائیوں، یہ حالات کہ آپ کا جو اپنا سامان ہے اس کو قبضانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکومت کی۔ لال قلعہ کس نے بنایا؟ تاج محل کس نے بنایا؟ انڈیا گیٹ کس نے بنایا؟ میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اتنے سالوں تک حکومت رہی، لیکن آج مسلمان اللہ کی قسم ڈر کر کے زندگی کاٹ رہا ہے۔ آج داڑھی نہیں رکھ رہا، ٹوپی کرتا پاجامہ نہیں پہن رہا ہے کہ کہیں راستے میں جائیں گے تو ہم کو مسلمان سمجھ کر کے مار دے گا۔ یہ ڈر پیدا ہو چکا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ یہ ڈر آج مسلمانوں کے اندر ایسا لگتا ہے اپنا گھر لوگوں کو بتانے کے لیے، سرکار کو دکھانے کے لیے NRC CA وغیرہ نافذ کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ تم یہاں کے اصلی باسی ہو کہ نہیں ہو، تم اوریجنل ہو کہ ڈپلیکیٹ ہو، کہیں تم باہر سے تو نہیں آئے ہو۔ آج مسلمان اپنا وجود بچانے کے لیے در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی اس کا دامن پکڑ رہا ہے، کبھی اس کا دامن پکڑ رہا ہے۔ غرض کے ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذلت بہت تیزی کے ساتھ ذلت اور رسوائی ہوتی چلی جا رہی ہے ہر جگہ۔ ابھی آپ دیکھیں فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے، جہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں کا پرانا قبلہ وہی تھا، لیکن آج مسلمان اس جگہ پہ بمباری اور مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، بچوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ اور دنیا کے اندر اتنے سارے ممالک ہیں، لگ بھگ 62 یا 60 ممالک مسلمانوں کے ہیں، اور مسلمان کے بادشاہ خاموش ہیں، آج کچھ بول نہیں پا رہے، حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دنیا سے محبت ہو چکی ہے۔ ذلیل ہیں ہم، رسوا ہیں ہم، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر 5% اچھے کھانے پینے والے لوگ ہیں تو 95% مسلمان غریب ریکھا کی زندگی کاٹ رہا ہے، 2% مسلمان پڑھا ہوا ہے، 98% مسلمان جاہل ہے، اس کو ای میل تک کرنا نہیں آتا، ہاں اس کو سمجھنا تک بھی نہیں آتا، تقریریں سن لینے کے بعد اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف تقریر سن لینے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، آپ کو علماء سے رابطے کرنے پڑیں گے، آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ کے یہاں کے جو علماء ہیں، اللہ کی قسم ہم لوگوں سے بہت اچھے ہیں، وہ ان سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ ہم 1 گھنٹہ بول کر کے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے دل میں آپ کے ساتھ رہتے کنٹینیو، کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھا کیجئے، اسلام کی باتیں سیکھا کیجئے، اخلاقی اور اسی طریقے سے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہر معاملات کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اب بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشن گوئی کی تھی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصتھا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر، اے لوگوں، اے مسلمانوں سنو، تمہارے اوپر پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی،
تمہارے اوپر چاروں طرف سے حملے ہونے شروع ہو جائیں گے. جس طریقے سے کھانا کھانے والا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے, ایک کھا کر کے نکلتا ہے اور دوسرے کو دعوت دیتا, چلیے لگ گیا, تیار ہو گیا دسترخوان, جائیے آپ بھی کھانا کھا لیجئے. یہی حال مسلمانوں کا ہو چکا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے پر ٹوٹ پڑے گی اور مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل اور مسلمانوں کو مارا جائے گا, کاٹا جائے گا. کتنے دردناک واقعات آپ نے دیکھے, ہم نے دیکھے ہیں, دردناک واقعات. مولوی کو ذبح کر دے رہا ہے, مانگنے والے کو, اور یہ رکشہ وغیرہ چلانے والے کو مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ٹرین میں سفر کرنے والے مسلمان کو گولی سے مارا جا رہا. آپ نے سب کچھ دیکھا, یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ حالات ہو چکے ہیں. اور آج اگر کسی ایک جانور کے اوپر ظلم ہو تو 10 لوگ بولتا ہے, لیکن مسلمان کو مارتا ہے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے. آج مسلمان ایک جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے. تصور کیجیے. سوال کرنے والے نے سوال کیا, یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ, اے اللہ کے نبی جب یہ حال ہمارا ہوگا تو کیا ہماری تعداد اس وقت تک کم ہوگی؟ یعنی ہماری تعداد بہت کم ہوگی کیا؟ ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر, نہیں اے صحابہ, اے سوال کرنے والے, ایسا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی. تعداد دیکھیے, کٹیہاری میں اٹھا لیجئے, آپ کشن گنج اٹھائیے, ارریہ اٹھائیے, تعداد دیکھیں مسلمانوں کی کتنی زیادہ ہے. تعداد مسلمانوں اگر دیکھنی ہو ہندوستان میں 20-25%, 15 سے 20% کم سے کم اتنے تعداد آج مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں. ہر 5 میں ایک مسلمان ضرور آپ کو ملے گا. پوری دنیا کے اندر اگر 5 آدمی ہیں ان میں سے ایک مسلمان آپ کو دکھے گا. میرے پیارے ساتھیوں, تعداد میں اتنے, ممالک اتنے, پیسہ مت پوچھو, غریب ریکھا میں جینے والے نہیں. شادیوں میں دیکھ